ماں باپ کی دعا کی اہمیت سن لے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے سنا ہوگا بار بار، لیکن ذرا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں، سن لیں. ڈاکٹر بن کر، وکیل بن کر، انجینئر بن کر، جوان بن کر، ٹیچر بن کر، مالدار بن کر، ماں باپ کو چھوڑ کر کے منہ پھیرنے والوں، اللہ کے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام امی کے انتقال کے بعد طور پر گئے، ماں کے وصال کے بعد طور پر گئے. جب تک ماں حیات، آپ کی ماں بہت حیات رہی، نبوت کے بعد بھی آپ کی ماں، اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کی امی حیات رہی، بڑی لمبی عمر پائی ماں نے. لیکن جب اعلان نبوت کے بعد پھر بہت لمبی عمر پالی تو ایک دن جب ماں کا انتقال ہو گیا، میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر. جب تک باپ اور ماں ہے تمہیں غم کا کوئی منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی دعا ہر غم کو خوشی میں بدل دیتی، ہر تکلیف کو راحتوں میں تبدیل کر دیتی. اگر تم جانو موسیٰ کلیم اللہ ماں کے وصال کے بعد طور پر چڑھ رہے ہیں تو ندا آتی ہے، موسیٰ ذرا سنبھل کر. اللہ کے کلیم کو کہا جائے موسیٰ سنبھلنا، موسیٰ سنبھلنا. عرض کرتے ہیں مولا بار بار طور پر آئے لیکن کبھی تو نے سنبھلنے کا حکم نہیں دیا، کبھی تو نے سنبھل کر بات کرنے کا حکم نہیں دیا. آج موسیٰ کو سنبھلنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہاں موسیٰ آج سنبھلنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب تم گھر سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں دامن پسار کر دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، اگر وہ اونچی آواز کر دے تو تو درگزر کرنا، اگر وہ اونچی آواز کر دے تو تو درگزر کرنا. موسیٰ اب وہ دعا والے ہاتھ اٹھ گئے، موسیٰ اب وہ دعا والے ہاتھ اٹھ گئے. وہ جو تیرے پیٹ پیچھے دعا کرتی تھی تیری ماں، اس کا انتقال ہو گیا، اب تیرے پیٹ پیچھے دعا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کر. کہا اللہ کے کلیم، اللہ کے پیغمبر، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں میرے عزیز میرے بھائی؟ بتا اگر ڈاکٹر، کیا نبوت سے بڑا کوئی منصب ہے؟ نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ، وہ لمبی تقریر نہیں کرتا، شارٹ کرتا ہوں ورنہ اس عنوان پر میں بہت جذباتی ہو جاؤں. کچھ عنوانات ہیں جو مجھے بہت جذباتی کر دیتے ہیں. ایک عنوان یہ بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امی جان تو 6 سال کے جب میرے آقا تھے تبھی پردہ فرما گئی تھی، لیکن دودھ پلانے والی امی سیدہ حلیمہ سعدیہ اعلان نبوت کے بعد بھی حیات رہی. صحابہ کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، حضور پر ہم جھرمٹ کیے ہوئے تھے. ایسے عالم میں ایک بڑھیا عصا کے سہارے، لکڑی کے سہارے ٹیکتے ٹیکتے آئی حلیمہ سعدیہ. اللہ اکبر. سیدہ حلیمہ سعدیہ پہ میرے ماں باپ قربان. کیا وہ مقدس خاتون ہے جس نے آمنہ کے لال کو پالا ہے. لیکن میں ایک تحقیق آپ کے سامنے ہمارے بزرگوں کی پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا کہ حلیمہ سعدیہ چونکہ رنگ کے اعتبار سے بہت زیادہ اجلے رنگ کی نہیں تھی، آپ کا چہرہ بڑا سادہ سا تھا، سادہ چہرہ تھا. یہاں وہ ان نوجوانوں کو معاذ اللہ میں حضرت حلیمہ کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا. واللہ ہم تو نبی کے در پہ بیٹھنے والے کتے کے ادب کو بھی اپنے آپ پر لازم جانتے ہیں. وہ تو میرے نبی کی پاک امی ہے، وہ میرے نبی کی پاک امی ہے جس کی گود میں میرے نبی نے کھیلا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی قرآن اٹھائے گا قیامت تک گود میں، حلیمہ وہ مقدر والی ہے جس نے صاحب قرآن کو اٹھایا. قرآن چومنے والے لب تو قیامت تک پیدا ہوں گے، لیکن آمنہ کے لال کو جن لبوں نے بار بار چوما ہے وہ سیدہ حلیمہ کی ذات ہے. حلیمہ حلیمہ ہے. اللہ اکبر. جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ آپ کا خادم فقیر قادری جن ناموں کو دیتا ہے ان میں سے ایک نام حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام بھی ہے. ہم جب جنت البقیع پہنچتے ہیں تو حلیمہ کے قدموں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیا مقدر تو نے پایا ہے، کیونکہ تیرا آمنہ کا لال تیرے مقدر میں آیا ہے. عرش بھی رشک کی نگاہ سے حلیمہ کی گود کو دیکھتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کبھی چلے جائے قدم مصطفیٰ تو عرش کو معراج ہو جاتی ہے. حلیمہ کی گود میں تو وجود مصطفیٰ ہے. حلیمہ کا مقدر کیا ہوگا. لیکن آج کے حالات پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر ماں باپ سیدھے سادے بھولے بھالے چہرے والے ہوں تو ہم اسکول اور کالج کے اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ کا تعارف نہیں کراتے، کیونکہ وہ مذاق اڑائیں گے کہ تیرے باپ کا رنگ کالا ہے، تیرے باپ کا رنگ سانولا ہے، تیرے باپ کی ناک نکتی ہے. استغفر اللہ، الیاذ باللہ. یہ حالات ہیں. میں ملانے کے لیے بلکہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. سیدہ حلیمہ سعدیہ خوبصورت تو بہت تھی لیکن چہرہ ذرا بھولا بھالا تھا. اللہ اکبر. بعض لوگوں نے تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کو
اور بھی کچھ لکھا ہے لیکن اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں سیدھے سادے بھولے بھالے چہرے والا رنگ تھا، اور بڑھاپے کی وجہ سے چہرے پر مزید جھریوں کا پڑ جانا یہ ایک فطری عمل تھا، اور وہ بھی ایک چادر اوڑھ کر عصا کے سہارے تخجلات کی دنیا میں چلے آئی ہے۔ اور اس وقت میرے آقا کے شباب کا عالم یہ ہے کہ سب ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور انہیں خیرات تقسیم کر رہے ہیں۔ ایسے میں حضور کی نگاہ اس لکڑی ٹیکنے والی خاتون پہ پڑتی ہے۔ اصلی لوگوں کی اصلیت دیکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیکھو، حقیقی ماں نہ آئی تھی، دودھ پلانے والی ماں کو دیکھا، حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اندازہ فرمائے کائنات جس کی تعظیم کرتی ہے، پتھر تک جس کا احترام کرتے ہیں، درخت تک جس کی تعظیم کرتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، پیڑ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اللہ و سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، جس کے لیے پیڑ سجدہ کرے، جس کے پتھر تعظیم کرے، اللہ اکبر، اس رسول کے لیے اقصا میں سارے انبیاء کھڑے ہو جائے۔ آج چشم فلک حیرت میں ہے، پشت زمین حیرت میں ہے، اللہ اکبر۔ ایک بھولے بھالے چہرے کو دیکھ کر بڑھاپے کی وجہ سے جس کے چہرے پہ جھریاں تھی، آمنہ کا لال اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد صرف کھڑے نہ ہوئے، اللہ اکبر، ایک سے خوبصورت مجمع میں موجود ہے، بلکہ سب سے خوبصورت تو میرے آقا ہے، لیکن کائنات میں دیکھا حضور نے اپنی مزمل اور مدثر والی چادر اٹھائی اور اس کو زمین پر بچھا دیا، اور اس کے بعد اس بڑھیا کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد حضور سے بیٹھے رہے۔ کائنات جس کی آگے دست بستا ہے، اس نے ماں باپ کی تعظیم کیا سکھائی، جتنی دیر تک وہ بڑھیا بیٹھی رہی، اللہ اکبر، صرف سمجھانے کے لیے بڑھیا کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے مسلک میں کس منہ سے انہیں بڑھیا کہوں، کیونکہ وہ میرے نبی کو دودھ پلانے والی ماں ہے، لیکن اپنے بیگانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے صرف الفاظ کا سہارا لے رہا ہوں۔ جتنی دیر تک بیٹھی رہی، سب کو چھوڑ کر حضور وہاں بیٹھے رہے، اور جب وہ اٹھی تو کائنات نے دیکھا حضور بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سب حیران تھے۔ ایک بھولے بھالے چہرے کا اتنا احترام، ایک بھولے بھالے چہرے کے لیے مزمل اور مدثر والی چادر بچھائی جا رہی ہے زمین پر۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگی، حضور نے پیار سے رخصت کیا، صحابہ کو شوق ہوا، تجسس ہوا، عرض کی ہمارے ماں باپ پہ قربان کون خوش نصیب قسمت والی ہے؟ آقا نے فرمایا یہ میری ماں ہے، فرمایا میری، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری ماں ہے، ماں کا تعارف کرایا خوبصورت رسول نے، یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا، اسی کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کتنا خوبصورت موقع ملا ہے، آقا اگر اجازت دے دیں تو آپ کے بچپن کے کچھ واقعات ان سے سننا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا بچپنا ان سے سننا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، پھر حلیمہ سعدیہ سے صحابہ نے حضور کا بچپنا سنا، اور پھر حضور کا بچپنا حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، مجھے بتاؤ دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے، اگر حقیقی ماں سیدہ آمنہ خاتون حیات ہوتی تو اللہ کے رسول ان کی کتنی عزت کرتے، کتنا احترام کرتے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور مکے سے مدینہ منورہ سے مکہ شریف جا رہے تھے، تو آپ جب مقام ابوا پر پہنچے، اللہ کے گھر جانے سے پہلے مقام ابوا پہ پہنچ کے اللہ سے کہتے مولا ماں کی قبر کی زیارت کو جانا چاہیے، اجازت۔ ماں کی قبر کی زیارت، اور حضور گئے، اپنی امی جان کی قبر پر گئے، اور اماں عائشہ پاک فرماتی ہیں جب امی کے مزار کی زیارت سے لوٹے ہیں، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو حضور کا چہرہ خوشی سے ایسے دمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند دمک رہا ہے۔ میں نے عرض کی آقا بہت خوش ہیں آپ، خوشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہا میری امی کے مزار پہ گیا تھا، میرے اللہ نے کہا آواز دو، میں نے آواز دی تو اللہ نے میرے لیے میرے ماں باپ کو زندہ کر دیا، اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کے میری امت میں داخل ہو گئے اور واپس سے اپنی قبروں کے اندر چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، اندازہ فرمائیں نعرہ رسالت، آج میری قوم کے نوجوان، آج میری قوم کے نوجوان اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو چاہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے۔ نہ کرنے والوں، فقیر قادری کا تمہارے لیے پیغام ہے، آج اپنے ماں باپ کی جتنی بے عزتی چاہے کر لو، بے حرمتی چاہے کر لو، جتنا دل دکھانا چاہے دل دکھا لو، لیکن ایک دن تم نے بھی ماں باپ بننا ہے۔ قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں ماں کا دل دکھانے والیوں، ایک دن تم نے بھی ماں بننا ہے۔ یہاں نوجوان میرے بھائی موجود ہے، ماں باپ کو تکلیف دینے
सुनने वालों, एक दिन तुमने भी माँ बाप बनना है। आज जितना अपने माँ बाप को सताओगे, तुम्हारी नस्लें इससे ज्यादा तुम्हें अजियत पहुंचाएगी। इससे बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, हदीस पाक की रोशनी में कह रहा हूं, इससे ज्यादा तुम्हारा दिल दुखाया जाएगा। उस दिन तुम्हें तुम्हारे माँ बाप याद आएंगे। एक मर्तबा का वाकया है, एक शख्स को उसका बेटा 2 तमाचे मार रहा था और घर से निकाल रहा था। लोगों ने कहा शर्म कर, बाप को मारता है। उस वक्त उसने कहा था, बाप ने इसे मारने दो, मारने दो, ये नहीं मार रहा है, मेरा करतूत मुझे मार खिला रहा है। तो कहा मतलब क्या? कहा जब मैं जवान था तो अपने बाप को ऐसे ही मारता था, लेकिन मैंने अपने बाप को 1 तमाचा क्या मारा, मेरा बेटा मुझे 2 तमाचे मार रहा है। अल्लाह अकबर। ये दुख न दो अपने माँ बाप को, जब तक ये जिंदा हैं तुम्हें दुख है कि ये जिंदा क्यों है। जिस दिन ये मर कर कब्र में चले जाएंगे, कब्रों की जीनत बन जाएंगे, उस दिन हर दुख में ये तुम्हें याद आएंगे, उस दिन हर सुख में ये तुम्हें याद आएंगे। लेकिन उस वक्त तो तुम दुआएं करोगे, काश कि ये हमें ख्वाब में नजर आए, लेकिन ये गुमशुदा चेहरे फिर तुम्हें कभी ख्वाब में भी नहीं दिखेंगे। आज माँ बाप की इज्जत कर लो, आज माँ बाप की कद्र कर लो, आज माँ बाप का एहतराम